السلام علیکم، اردو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں علی سرور اور میں ہوں صدف شمس۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بجٹ ٹرانسمیشن جو ہے آج قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا۔ نئے مالی سال کا جو بجٹ ہے جو 14,500 ارب روپے کا ہے۔ علی، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج بجٹ پیش کیا جائے گا اور پہلے کے اہداف کے بارے میں بھی وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ وہ پورے نہیں ہو سکے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل آج بجٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ ظاہر ہے ہم اردو نیوز نیٹ ورک کی پوری ہماری ٹرانسمیشن ٹیم بھی موجود ہے اور بہت اہم بجٹ ہے نئے مالی سال کا 2023-24 کے لیے 14,500 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے جو آج قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا۔ اب دیکھنا ہے کیونکہ ہر بار ہم کہتے ہیں جی عوامی بجٹ ہونا چاہیے، اور عوامی بجٹ کے لیے اس بار چونکہ آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی شرائط موجود ہیں، تو کیا عوامی بجٹ پیش کیے جانے کی صورت میں آئی ایم ایف ناراض تو نہیں ہوگا، اور پھر قومی آمدن میں اضافہ کیسے ہو، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ اسحاق ڈار وزیر خزانہ پاکستان ہیں، ان کے سامنے بھی۔ اور صدف، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ بجٹ کے ساتھ ساتھ آج جو خبر ہے کہ جی اس میں قوانین متعارف کرانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ جیسے ڈالر اور دیگر کرنسی جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں لوگ، ان کے حوالے سے بھی قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور ظاہر غیر ملکی جو کرنسی ذخیرہ اندوزی جو کرتے ہیں لوگ، ان کو قید اور جرمانے کی سزائیں بھی دی جا سکیں گی۔ لیکن ایک اچھی بات یہ کی گئی ہے کہ ان قوانین کے تحت جو بین الملک سے پاکستانی یا کوئی بھی شخص واپس آتا ہے پاکستان، تو $1,00,000 تک وہ لا سکتا ہے، ان سے ذریعہ آمدن نہیں پوچھا جائے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ آج بجٹ پیش کیا جائے گا اور کل جو ہے وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کیونکہ بجٹ کے حوالے سے پری بجٹ کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اہداف پورے نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں کر پائے کیونکہ وہ انہوں نے جواز بنایا کہ بھائی جو ہے سیلاب کی وجہ سے، اس سے پہلے کووڈ، پھر ہماری حکومت جو ہے استحکام اب نہیں آ سکا ہے اس کی وجہ سے بھی، تو یہ ایک بڑا واقعہ رہا ہے۔ پھر کل جو ہے عبدالقدوس وزنجو صاحب نے بھی کہا کہ بھائی ہم تو سیکشن میں نہیں بیٹھیں گے کیونکہ جو حکومت نے ہمارے جو اہداف ہم نے مانگے، جو ہم نے ان سے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی جگہ کے لیے مانگی تھی چیزیں، وہ ان کو نہیں مل سکی، تو پھر اس حوالے سے بھی تو کافی تحفظات ہیں نا ان کے؟ بالکل ان کے بھی تحفظات موجود ہیں، اور چونکہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ سیلابی صورتحال، اس سے پہلے کرونا، اور پھر سابقہ حکومت کی جو پالیسیز تھیں جن کی وجہ سے اس حکومت کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور گزشتہ 50 سال میں اگر ہم بات کریں تو سب سے مشکل ترین بجٹ اس وقت پیش کرنے جا رہی ہے یہ حکومت۔ اور اس حکومت کا ظاہر یہ آخری بجٹ ہوگا، اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جانا ہے، اگست میں مدت پوری ہو جائے گی۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ الیکشن بجٹ بھی کہہ سکتے ہیں اسے ہم، لیکن کیا عوام کو اس میں مراعات دی جائیں گی؟ کیا نئے ٹیکسز میں اضافہ ہوگا، نہیں ہوگا؟ پھر قومی آمدن کیسے بڑھے گی؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ہر شخص کے ذہن میں ہیں کہ آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جب قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے تو ظاہر ان تمام چیزوں کو لوگ دیکھیں گے کہ کیا ریلیف حکومت دے سکتی ہے، اور ریلیف دینے کے بعد آئی ایم ایف سے جو ہمارا معاہدہ ہونا ہے $1 ارب کی جو ہمیں قسط ملنی ہے صدف، وہ بڑا مشکل ہو جائے گا اگر آپ نے بہت زیادہ مراعات دیں لوگوں کو۔ لیکن علی، بات یہ ہے کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط، ہم ان کی 3 شرائط تھے، 3 سے زیادہ شرائط تھے جو ہم پورے نہیں کر پائے۔ اب یہ جو بجٹ آئے گا وہ آئی ایم ایف کے کیا انہوں نے جو کہا ہے اس کے حوالے سے بجٹ آئے گا کہ بھائی ہمارے جو بھی تحفظات ہیں وہ کرو، تو کیونکہ اور اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی کابینہ نے بجٹ کی منظوری دے دی ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ پیش کر دیا جائے گا۔ نئے مالی سال کا 14,500 ارب روپے کا بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بالکل، اور ہماری بجٹ ٹرانسمیشن ہے اس میں ہم نے یہ خبر بھی آپ کو دے دی کہ جناب بجٹ کی منظوری دے دی گئی ہے قومی اسمبلی سے تمام لوگوں نے، اور یہ جو بجٹ ہے اب 14,500 ارب روپے کا بجٹ ہے، اور خاص طور پر مالی خسارہ ظاہر ہے اس بار 7.7% رکھے جانے کا بھی اس میں امکان ہے، اور ٹیکس وصولیوں کا جو ہدف ہے وہ 9,200 ارب روپے جو رکھے جانے کا جو امکان ہے صدف۔ سب سے بڑا سوال یہاں یہی ہے کہ 9,200 ارب جو ٹیکس وصولی گورنمنٹ کس طرح کرے گی، اور تنخواہ اور پینشن کے حوالے سے بھی ظاہر اضافے کے حوالے سے بحث جاری ہے، کتنی ان کو تنخواہ اور پینشن یافتہ لوگ ہیں۔ اچھا علی، کیونکہ کل بتایا گیا تھا کہ پینشن جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ اور ان کی پینشن میں اضافہ کیا جائے گا، لیکن بات پھر یہاں پہ یہ آتی ہے کہ عام عوام جو 25,000 روپے مہینہ کماتا ہے ان کے لیے ہم نے کیا سوچا ہوا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو بجٹ آ رہا ہے وہ عوام بجٹ تو نہیں ہو سکتا۔ عوام دوست بجٹ ہونے کا مقصد ہے کہ عوام کو ریلیف ملے، لیکن پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ عوام دوست بجٹ مشکل ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے جو شرائط پورے کرنے ہیں ہمیں۔ بالکل
عوام دوست بجٹ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر بجٹ سے پہلے ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ عوام دوست بجٹ، اور عوام دوست بجٹ وہ ہوتا ہے جس میں عوام کو بہت زیادہ ریلیف دیا جائے، لیکن حکومت اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جی گزشتہ 50 سال کی اگر ہم بات کریں، سب سے مشکل ترین بجٹ اس وقت اس گورنمنٹ کو بھی پیش کرنا ہے۔ ایک تو الیکشن بجٹ بھی لوگ کہہ رہے ہیں اسے، کیونکہ اس کے بعد الیکشن کی طرف جانا ہے اس حکومت کو، اور پھر لاسٹ بجٹ ہے اس کا، پھر آئی ایم ایف کی کئی شرائط موجود ہیں اور ان سے نیگوسیشن ہم لوگوں نے کی ہے اور ان سے تمام چیزیں پوچھ کر اس بجٹ میں رکھی گئی ہیں، تو لہٰذا اب بہت زیادہ عوامی جو توقعات ہیں اس پر پورا اترتی تھی گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس گورنمنٹ کو جب یہ ظاہر حکومت میں جب آئے تھے عمران خان کے بعد، تو اس وقت سے لے کر اب تک انہیں مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ باردوئی سرنگیں بچھا کر پچھلی حکومت گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اب تک بھی سنبھل نہیں پائی ہے گورنمنٹ۔ لیکن بات یہ ہے کہ سیلاب کو 3 سال گزر گئے، پھر دیکھا جائے کورونا کو بھی کافی سال ہو گئے، وزیر اعظم شہباز شریف کے آنے کے بعد کہا گیا کہ بھائی ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے، ڈیفالٹ ہونے سے تو بچا لیا ہے، لیکن اب 25,000 روپے کمانے والا جو بندہ ہے اس کے وہ کہتے ہیں نا آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ، تو اس کے لیے وہ والا حال ہے کہ وہ اگر 25,000 روپے کماتا ہے تو وہ اپنے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں کر پا رہا۔ تو بجٹ میں کیا ان تمام چیزوں کو ایڈ کرنا ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ اگر آپ عوام کے لیے بجٹ نہیں لا سکے ایسا جو عوام چاہتی ہے، تو پھر اس بجٹ کا کیا فائدہ جو ہر سال آ جائے لیکن اس کا کوئی عوام کے لیے کوئی اس میں ریلیف نہ ہو، تو پھر فائدہ کیا؟ اب بات درست ہے آپ کی، لیکن ظاہر ہے بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور پورے پاکستان کا بجٹ بنایا جاتا ہے، ملک کو چلانا کیسے ہے آپ نے، اور خاص طور پر اس میں سب سے اہم حصہ ہوتا ہے وہ 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک تو ٹیکس وصولیوں کا جو ہدف ہوتا ہے کہ ٹیکس کے ذریعے آپ نے کتنا پیسہ کہاں سے جنریٹ کریں گے، وہ 9,200 ارب روپے انہوں نے رکھا ہے، جو کہ بڑا مشکل ہدف ہے۔ پچھلی حکومت میں 6,000 ارب رکھے تھے تو بڑی مشکل سے اب جس طرح پورے کیے گئے تھے، عوام نے چیخیں نکل گئی تھی کہ جی مہنگائی میں غربت میں اتنا اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اب 9,200 کا جو ہدف ہے یہ بڑا مشکل اور بڑا چیلنج ہوگا آنے والی حکومت کے لیے۔ اور دوسرا مجموعی طور پر جو 2500 ارب روپے ترقیاتی بجٹ رکھا ہے، اس پہ بڑی دیکھیے گا بات ہوگی، کیونکہ 2500 ارب روپے کا مطلب ہے ترقیاتی بجٹ پورے ملک کے لیے ہے، اور اس میں کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں، کیا کام ہو سکتے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے جنریٹ ہوگا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس پہ آج یقیناً بہت زیادہ بحث بھی ہوگی، کیونکہ پچھلے سال کے مقابلے میں گو کہ 4% یہ ترقیاتی بجٹ زیادہ ہے۔ اچھا علی، آئی ایم ایف نے یہ شرائط بھی رکھی تھی ساتھ میں کہ جو ہائی اپر کلاس کے لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں اور ظاہر ہے کہ لگژری گاڑیاں ہیں، ان پہ بھی ٹیکس وصولی کو جو ہے وہ بڑھایا جائے، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ عام عوام تو جو مہینے کی سیلری کما رہی ہوتی ہے اس کو تو ٹیکس کٹ کر کے جو ہے پھر سیلری مل رہی ہوتی، لیکن جو کاروباری طبقہ ہے وہ ٹیکس جو ادا نہیں کرتی، پے نہیں کرتی، جس کی وجہ سے بھی بہت سارے نقصانات جو ہماری جو انٹرنیشنل بینک کو ہوتی ہے۔ تو عالمی مارکیٹ یہ کیوں نہیں کرتی کہ جو اپر کلاس کے لوگ ہیں اس سے ٹیکس وصول کریں؟ اس کا بہت بڑا فقدان ہے ہمارے پاکستان میں، یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس پہ بھی تو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ بالکل، اس پہ ہمیشہ ہی سوالات اٹھتے رہے ہیں، کیونکہ اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتی، مڈل کلاس سے ٹیکس سب سے زیادہ وصول کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ایگریکلچر جو سیکٹر ہے، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ ظاہر ہے ہم جب سے پاکستان بنا ہے یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا جو ملک ہے وہ زرعی ملک ہے، اور ہماری 70% جو پاپولیشن ہے وہ دیہات میں آباد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایگریکلچر سے ہم صرف 2% ٹیکس وصول کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ کم ہے، اور جب تک ہم ایگریکلچر پر ٹیکس نہیں بڑھائیں گے تو یہی ہمیں ہمیشہ کی طرح یہی بات ہمیں کرنی پڑے گی کہ جی خسارے کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ اب کی جس طرح آپ نے مثال دی تھی کہ آمدنی اٹھنی اور خرچہ روپیہ آپ کر رہے ہیں، تو پھر خسارے کا بجٹ ہی آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے، پہلے وہ خسارہ پورا کریں گے، اس کے بعد پھر آپ ہدف کی جانب آئیں گے کہ 9,200 ارب کا جو ہدف رکھا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں مزید کیا امارات دی ہیں اس ٹیکس میں، خاص طور پر۔ بالکل اسی طرح آئندہ مالی سال کے بجٹ کا بھی بتا دیں کہ ٹیکس آمدن تقریباً 80% قرض اور سود کی ادائیگیوں کے ساتھ چلا جائے گا۔ بجٹ پہ دوبارہ بھی بات کریں گے، اس وقت ایک بریک کی جانب آتے ہیں، واپس آتے ہیں۔